आओ اردو سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا آپ کے اس چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آپ تمام ہی کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے یہ چینل ترقی کر رہا ہے اور نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے۔ آئیے اب ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہم اردو زبان کے قواعد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اردو زبان کے قواعد میں ہم نے پیچھے دیکھا تھا حروف تہجی کہتے کسے ہیں، کتنے ہیں، ان کے اقسام کون کون سے ہیں، تو یہ ساری بحث ہو چکی ہے اور اس سے متعلق ویڈیوز چینل پہ ہے، آپ اسے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب حرکات و علامات کے سلسلے میں بات ہوگی کہ حرکات کون کون سے ہیں اور علامتیں کون استعمال ہوتی ہیں اردو میں۔ آئیے ہم یہ انگلش کا لفظ دیکھتے ہیں، ایجوکیشن۔ دیکھیے اس میں EDUCATION، اس میں دو طرح کی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا، ایک کالے میں ہے اور ایک سفید میں۔ تو جو سفید میں ہے اس کو کانسوننٹ بولتے ہیں اور جو سیاہ اور کالے میں ہے اس کو واول بولتے ہیں۔ پانچوں واول آپ کے یہاں سامنے ہے، AEIOU۔ اس واول کی مدد سے انگلش میں کوئی بھی لفظ بنتا ہے۔ لفظ بنانے کے لیے یا تو صرف واول سے بنے گا، یہ کہ کانسوننٹ جب واول سے ملے گا تبھی کوئی لفظ اور ورڈ سامنے آ سکتا ہے، بغیر واول کے مدد کے کوئی بھی لفظ نہیں بن سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا ہے۔ اردو میں کانسوننٹ کو حروف صحیح بولتے ہیں اور واول کو حروف علت بولتے ہیں۔ حروف علت جیسا کہ عربی میں ہے اسی طرح اردو میں بھی حرف علت وہی 3 واو، الف یا مستعمل ہے۔ لیکن کیا جس طرح انگلش میں کانسوننٹ واول سے مل کر حرف بناتے ہیں، لفظ بناتے ہیں، کیا اردو میں بھی ایسا ممکن ہے؟ تو ایسا کچھ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ ہے، خے کو یا سے ملا دیا اور رے سے۔ اسے پڑھنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو صرف یہ ایک لکھا ہوا ہے لیکن اس کو بغیر ان کو چلائے چل نہیں سکتا۔ تو ان کو چلانے کے لیے دوسرے استعمال ہوتے ہیں، وہ علامت ہیں، وہ ہے حرف علت ہی لیکن وہ علامت کے شکل میں ہے، تو وہ آتے ہیں، تو وہ ان کے آنے کے ان کے ذریعے سے، ان کے اس پہ رکھنے کے ذریعے سے اس میں حرکت آتی ہے۔ تو ان کی وجہ سے اس میں حرکت آتی ہے، اسی مناسبت سے انہیں حرکت ہی بولتے ہیں، جن کے جمع حرکات ہیں۔ آئیے اب ہم ان حرکات کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرکات کون کون سے ہیں۔ حرکات جیسے زبر، زیر، پیش ہے، تو جس حرف پہ یہ ہوں گے زبر، زیر، پیش، تبھی وہ چل پائیں گے، اس کے بغیر کوئی بھی حرف ادا نہیں ہو پائے گا، لفظ ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ان کی ہی مدد سے وہ حرکت کرتے ہیں، زبر، زیر، پیش۔ اور جن پہ یہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایک زبر، زیر یا پیش، تو اس کو متحرک بولتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی نہ ہو، کہیں پہ خاموشی ہو، یعنی کہیں پہ رکنا، چلتا ہوا رکنا ہو، تو اس کے لیے ہم سکون، جزم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حرکات ہوئی اور یہ سکون، تو اس طرح مکمل ہو جاتے ہیں حرکات و سکنات۔ اور اتنا لمبا کہنے کے بجائے عربی کا ہی لفظ ایک ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اردو میں اصطلاحات جو ہیں وہ عربی سے ہی لیے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے ان دونوں کو بتانے کے لیے، حرکات و سکنات کو بتانے کے لیے، اعراب۔ درست پڑھنے کے معنی میں یہ ہوتا ہے، تو اعراب کے ذریعے تو ان سب حرکات و سکنات اس میں شامل ہو جاتا ہے اعراب۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اردو میں بہت ساری علامتیں استعمال ہوتی ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کون سے۔ جیسے مد ہے، تشدید،
کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور تنوین ہیں۔ تو یہ دوسری علامتیں بھی ہیں جو استعمال میں آتی ہیں۔ آئیے اب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ تو حرکات و سکنات، حرکات و سکنات میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا زبر۔ اب زبر، یہ زبر لکھا نہیں جاتا، اس کی علامت دی جاتی ہے، جو ہر ایک حرف کے، جو ہم نے حروف تہجی پڑھ رکھی ہے، اس کے اوپر یہ ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے، ایک لکیر، سوئی ہوئی لکیر ہوتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے زبر کی۔ اس زبر کو یہ اوپر کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ زبر اوپر ہوتا ہے، زبر کی معنی ہی ہے اوپر کے، تو یہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو زبر بولتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے فتحہ۔ فتحہ کیونکہ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اس کو کھول کر پڑھتے ہیں، اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو اس کو ہم فتحہ بولتے ہیں۔ اور جس حرف پہ فتحہ ہوگا اس کو کیا بولا جائے گا؟ مفتوح۔ یہ زبر اصل وہی حرف علت جو ہم نے پڑھی، الف واو الف یا، تو یہ الف کی ایک چھوٹی سی مختصر سی آواز ہوتی ہے، تو زبر جو ہے یہ الف کی مختصر آواز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جیسے حامد میں ہا پر جو زبر ہے، تو یہ ہو گئی اس کی مثال حامد۔ حامد پہ میں جو ہا ہے وہ ہا مفتوح ہے، تو ہا کو مفتوح بولیں گے، ہا پہ جو علامت ہے وہ زبر کا کام، اسے زبر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے زیر۔ زیر، اس کی علامت کیا ہے؟ ویسے ہی ہے لیکن یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، تو زیر کے معنی ہی ہوتے ہیں نیچے کے، تو یہ علامت جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ اس کے لیے انگلش، یہ عربی میں لفظ ہے جر یا کسرہ۔ کسرہ ٹوٹنا، جیسے کہ زیر کی آواز جو ہے یہ کچھ ٹوٹ سی جاتی ہے، تو اس کو جر یا کسرہ بولتے ہیں، اور جس حرف پہ کسرہ ہوگا اس کو بولتے ہیں مکسور۔ جیسے زبر یہ الف کی آواز ہے، اسی طرح زیر جو ہے یہ حرف علت یا کی آواز ہے مختصر سی۔ جیسے ہم حامد میں مد جو ہے یہ ای کی آواز دے رہا ہے، تو یہ یا کی آواز ہے، اس کی مثال دیکھیے حامد۔ تو میم جو ہے حامد میں یہ میم مکسور ہے، اس پہ کسرہ ہے، کہہ سکتے ہیں جر ہے یا زیر ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ میم مکسور ہے یا مجرور ہے، تو اس میں یا کی آواز آ رہی ہے۔ اگلا اس کے بعد ہے پیش۔ پیش کی علامت کیا ہے؟ پیش میں کے معنی ہوتے ہیں مقدم، آگے ہونا، تو یہ بھی اوپر ہی ہوتا ہے، اور لیکن اس کی علامت دوسری ہوتی ہے، زبر سے اس کی علامت الگ ہو گئی۔ دیکھیے یہ ایک واو کی طرح ہے، واو کی ہی طرح ہے، تھوڑی سی الگ، لیکن یہ واو کی ہی طرح دیکھتی ہے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں ضمہ۔ ضمن کے معنی آتا ہے ملنا، اور جب ہم پیش کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری ہونٹ مل جاتی ہے، تو اس مناسبت سے اسے ضمہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف پہ ضمہ ہوگا اس کو مضموم کہیں گے۔ اور جیسے کہ اس کی علامت ہی واو کی طرح دکھ رہی ہے، تو یہ اور یہ اس کے اندر آواز بھی جو ہے وہ واو کی طرح ہے، تو یہ تینوں حرکات جو ہیں وہ حروف علت کی ہی سے ہی اخذ ہیں، اسی سے لیے ہوئے ہیں۔ زبر میں الف کی آواز، زیر میں یا کی آواز، اور پیش میں واو کی آواز ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں خود، یہ اردو۔ اردو میں الف جو ہے اس پہ دیکھیے وہ پیش ہے، دال پہ بھی پیش ہے، اردو، تو او میں آواز جو ہے یہ واو کی آ رہی ہے۔ یہ تو ہو گئے یہ تمام کی تمام حرکات۔ اب ہم دیکھتے ہیں سکنات۔ سکنات یعنی جزم اور یا ساکن۔ اس کی علامت کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہے پیشی کی طرح، لیکن وہ مڑا ہوا نہیں ہے، بالکل خالی ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گی سکون۔ اور جس حرف پہ یہ علامت ہوگی اس کو ہم ساکن بولیں گے کہ وہ حرف ساکن ہے۔ جیسے خالد، تو خالد میں دال جو ہے اس پہ ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ سکون ہے۔ لیکن اردو میں کیا ہے، ہر ایک لفظ جو آخر میں ہو ساکن ہوتا ہے، لیکن اگر دو ساکن جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ایک ساکن کے بعد جب دوسرا ساکن ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں وقف، اور اس لفظ کو بول دیتے ہیں موقوف۔ جیسے ایک مثال دیکھیے شام۔ شام میں الف بھی میں ساکن ہے اور میم آ رہا ہے وہ بھی ساکن، تو اب میم جو ہو جائے گا وہ وقف
اس پہ ہو جائے گا، اور میم معقوف۔ ابھی تک ہم نے دیکھا حرکات و سکنات کے بارے میں، اب آگے ہم علامات کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سی علامتیں جو ہم نے دیکھی تھی اسی کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہاں دیکھیے وہی ہے، با ساکن ہے، یعنی یہاں پہ بھی دیکھیے جزم ہے، ساکن ہے پہلے حرف پہ، اور پھر اس کے بعد ایک وہی حرف آ رہا ہے جس پہ ایک حرکت ہے، تو اس کے لیے الگ سے یہ دو حرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ایک ہی لکھنا ہے، لیکن وہ جزم ہٹا کر اب اس کی جگہ ایک دوسری قسم کی علامت دینی ہے جو ترچھول کی طرح دکھ رہا ہے، ترشول کی طرح دکھ رہا ہے۔ اب اسے یہ علامت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ تشدید بولتے ہیں، تو اس علامت کو ہم تشدید بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیے اب یہ ملا کہ اس سے پہلے ایک حرف ہے جس پر فتحہ ہے، اور اس کے بعد ایک حرف پہ سکون ہے، اس کے بعد وہی حرف متحرک آ رہا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ جیسے الف با جا اب، با جا با، با لجا با، اب با، تو دیکھیے با پہ تشدید ہے، تو جو حرف پہ تشدید ہوگا، جس حرف پہ تشدید ہوگا اسے ہم بولتے ہیں مشدد۔ اب یہ ایک آگے دیکھیے کہ ایک الف ہے جس پہ زبر ہے، اس کے بعد ایک الف ساکن آ رہے ہیں، تو الف تو ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے حمزہ متحرک ہے، تو یہ دونوں الگ الگ لکھنے کے بجائے ہم ایک علامت لگاتے ہیں، جو علامت آپ کے سامنے ہے، الگ سے صرف دیکھ لیجئے، اوپر یہ علامت آتی ہے، اور اردو کے الفاظ میں عام طور پہ یہ شروع میں ہی استعمال ہوتی ہے، ایک دو الفاظ ہیں جن میں آخر میں استعمال ہوتی ہے یہ علامت، اس علامت کو ہم مد بولتے ہیں۔ اور جیسے دیکھیے کیا ہو گیا، آ بولنے کے بجائے آج اسے بولیں گے، اور اس الف کو ممدودہ بولتے ہیں، اور الف ممدودہ پہ مکمل ایک ویڈیو بھی ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری علامت ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر یہ علامت کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ ایک چھوٹے الف کی طرح ہوتی ہے، حرف کے اوپر یہ علامت رکھی جاتی ہے، یہ عام طور پہ الف مقصورہ کی ایک شکل ہے۔ الف مقصورہ پہ بھی ایک الگ سے ویڈیو ہے، آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی بٹن پہ بھی یہ مل جائے گا، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کی تفصیل، اس کے لنک مل جائے گی۔ جیسے دیکھیے عبد الرحمن پہ میم پہ یہی کھڑا زبر ہے۔ کھڑی زیر، کھڑی زیر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زبر اور زیر میں ہے، اسی طرح کھڑا زبر اور کھڑی زیر میں ہے کہ اوپر اور نیچے کا مسئلہ ہے، وہی علامت ہے، یہ نیچے ہوتی ہے، حرف کے نیچے دی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے بے عینی ہی، تو ہا کے نیچے وہ علامت بنی ہوئی ہے۔ الٹا پیش، الٹا پیش یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے الٹا پیش کی علامت یہ ہے، اب جیسے ہے ان کی مثال ہے خوب، یہ کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ کھڑی زیر عام طور پہ یا معروف پہ بھی دی جاتی ہے، اور الٹا پیش یہ واو معروف پر دیا جاتا ہے، جسے خوب نہیں پڑھ رہے، خوب پڑھ رہے ہیں، تو ایسے پہ یہ علامت دی جاتی ہے۔ یہ الف واو معروف یا معروف کیا ہے، اس پر مکمل ویڈیو ہے، وہ بھی وہی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی کہ حروف تہجی کے اقسام تلفظ کی بنیاد پر، تو اس میں اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ تنوین، یہ ایک الگ سے علامت ہم نے دیکھا تھا۔ تنوین ہوتا ہے اصل کیا ہے؟ تو تنوین جو ہے یہ آخر میں نون ساکن سے پہلے اگر والے حرف پہ زبر ہے ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہو سکتا ہے، تو جو علامت ہوگی وہ تینوں ہو سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے با نو زبن، لام نو سے لن، اور میم نو پیش نون۔ اگر زبر ہے تو اس کو کے لیے یہ ایسے لکھنے کے بجائے اس پہ دو زبر دے دیتے ہیں، جیسے دیکھیے یہ والی علامت اس پہ دی ہوئی ہوتی ہے،
اس کی مثال ہے غالباً، اور عام طور پہ اردو میں اس کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے جیسے شکراً، غالباً، تو اور اگر آخر میں ہا ہو تو اس کو تا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دیکھیے واقعتاً۔ تو زبر کی مثال ہو گئی۔ اگر زیر ہے تو اسے کیا کرتے ہیں، تو زیر کو دو زیر پڑھتے ہیں، یعنی اس کے لیے دو زیر کی علامت وہاں پہ دے دی جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے نسلن بولتے ہیں عام طور پہ، نسلن بعد نسلن، نسلن بعد نسلن بولا جاتا ہے۔ یہ تو زبر زیر کی ہو گئی۔ اب پیش کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ دو زبر دو زیر ہے، اسی طرح دو پیش ہوا کرتا ہے، اور اس کی علامت ایسے ہوتی ہے، یہ ہے دو پیش۔ اس کی مثال کوئی حرف میں نہیں ہے، اردو میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے، اصل عربی میں تو اس کا استعمال ہے لیکن اردو میں کوئی حرف استعمال نہیں، لیکن نثر میں نہیں، نظم میں اس کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں، الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شعر دیکھیے، سمم بکمن عمیون بن کر بیٹھے ہیں، سمم بکمن عمیون بن کر بیٹھے ہیں، ایک آواز کے پیچھے کتنا بھاگے ہم۔